آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 8 اپریل کو ہونے والے سیز فائر اعلان کے 26 دن بعد یعنی کہ آج ایران نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ اب متحدہ عرب امارات ایران پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ایرانی حملے سے متعلق متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 3 میزائل فضا میں ہی مار گرائے، جبکہ چوتھا میزائل سمندر میں جا گرا، اور یہ میزائل 3 گھنٹوں سے کم دورانیے کے اندر فائر کیے گئے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں اماراتی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں سنی گئی دھماکوں کی آوازیں ان میزائلوں کو مار گرانے کی تھیں۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس مینجمنٹ اتھارٹی نے میزائل حملے کا الرٹ بھی جاری کیا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر جانے کا مشورہ دیا۔ آج ہونے والے ان میزائل حملوں سے قبل متحدہ عرب امارات نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 ایرانی ڈرون سے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور ابنائے ہرمز کو اقتصادی جبر یا پھر بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا بحری قذافی یعنی کہ میری ٹائم پائریسی کے زمرے میں آتا ہے۔ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آئل ریفائنری یو اے ای ایمریٹس آف فجیرہ کے اندر آگ میں گھری ہوئی ہے، ساتھ ہی دبئی کے اندر بھی بگ ایکسپلوژن رپورٹ ہو رہی ہے۔ چوتھا میزائل الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فلائٹس تمام تر دبئی ایئرپورٹ پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم البداوی کا یہ کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر پر حملے کی مذمت اپنی جگہ، دن میں کیے گئے ڈرون حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود بند کر دی گئی تھی، اور اب میزائل حملوں کے بعد دبئی ایئرپورٹ بھی بند کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ دن میں فجیرہ آئل ریفائنری پر کیے گئے حملے کے بعد آئل ریفائنری میں ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی طرف سے دیے گئے 14 نکات پر غور کرنے کے بعد ایک پروپوزل اپنی طرف سے ایران بھیج چکے ہیں، جس پہ اب ایران فوکس کیے ہوئے ہے، اور اس نئے منصوبے کے تحت what Iran was essentially considering، ایران نے واضح طور پر اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی کہ عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ 30 دن میں جنگ کا مکمل خاتمہ درکار ہے، مستقبل میں کسی بھی حملے کے خلاف ضمانتیں دی جائیں، ایران کے گرد تعینات امریکی افواج کا انخلا کیا جائے، اور ساتھ ہی منجمد کیے گئے اربوں ڈالر کے ایرانی اثاثوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا، اور حالیہ جنگ میں ہونے والے جنگی نقصانات کی ادائیگی کے حوالے سے ایک بار پھر ایران نے اپنی ڈیمانڈ ریٹریٹ کی ہے۔ تمام دشمنی بشمول لیبنان میں تنازعات کا خاتمہ بھی لازمی ہے بقول ایران۔ سمندری حدود کی ناکہ بندی کا خاتمہ، ابنائے ہرمز کے لیے ایک نیا کنٹرول نظام نافذ کیا جانا۔ ایران آج بھی اپنی اس ڈیمانڈ کے اوپر انفلیکسیبل دکھائی دے رہا ہے۔ یورینیم انریچمنٹ کو بعد میں زیر بحث لائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اب یہ حملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے تحت 19 اپریل کو امریکی قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز توسکا کے 22 ارکان کو پاکستان منتقل کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے منتقلی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کے لیے ایک اہم اقدام ہے یہ، اور پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے، جبکہ وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی جہاز ضروری مرمت کے بعد اصل مالکان کو واپسی کے لیے جلد پاکستان علاقائی حدود میں لایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ابنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ آج صبح مشرق وسطیٰ میں امریکہ پروجیکٹ فریڈم شروع کرے گا۔ میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر ایران کی جانب سے یہ اقدام انسانی ہمدردی کا اظہار ہے، اور یہ اقدام فریقین کے درمیان خیر سگالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیا جائے گا۔
جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ امریکہ ابنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے 15,000 فوجی تعینات کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر اور 100 سے زائد طیارے اس مشن میں حصہ لیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے اور جنگ میں تعطل کے بعد فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے انہوں نے نئے آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق صدر خاموش بیٹھنے کی بجائے کارروائی چاہتے ہیں اور وہ دباؤ ڈال کر ایک معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم ایک ایسے عمل کا آغاز ہے کہ جو ایرانیوں کے ساتھ براہ راست تصادم تک بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے موجود ہیں سینئر صحافی کامران یوسف صاحب۔ کامران، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ غیر معمولی صورتحال ہے، سیز فائر میں پہلی دفعہ ایران نے بقول UAE 4 میزائل داغ دیے، جس کے اندر سے 3 کو تو انٹرسیپٹ کیا ہے، چوتھا کریش ہو گیا اور اب CNN یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ایران پہ بھی حملہ متوقع ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ بالکل یہ غیر معمولی صورتحال ہے، کیونکہ آج سے آئی تھنک کچھ گھنٹے پہلے یا 24 گھنٹے پہلے کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ شاید مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کہ آج صبح جو پاکستان کے دفتر خارجہ اور سینٹ کام نے بھی کنفرم کیا کہ جو 19 اپریل کو ایک ایرانی شپ کو سیز کیا تھا US نیوی نے، وہ اور اس کے جو کرو ممبر ہے اس کو پاکستان کے انہوں نے حوالے کیا، اور اس کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ شاید جو بیک چینلز ہیں وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور چیزیں کچھ بہتر ہوں گی، لیکن اوپر تلے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں بے شک اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے ایران کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے US نیول شپس کو نشانہ بنایا ہے، جو سینٹ کام نے ڈینائی کیا ہے۔ اسی طریقے سے US کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے سکسیسفلی جو 2 US فلیگڈ شپس ہیں سکسیسفلی انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کو کراس کیا ہے، اگین ایران نے ڈینائی کیا ہے۔ بٹ آئی تھنک دا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ ہے ایران کی طرف سے جو UAE کہہ رہا ہے 4 جو میزائل داغے گئے ہیں، اور اس کے بعد خطے میں بالکل ایک بہت بڑی کشیدگی، اگر آپ UAE کے مختلف جو وہاں کے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا ان کو فالو کریں تو کافی وہاں پہ غم و غصہ نظر آتا ہے، اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ختم ہو گئی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ممکنہ طور پر اگلے 24 گھنٹوں میں UAE کی طرف سے رسپانس آ سکتا ہے، اور اگر رسپانس آیا تو ڈیفینیٹلی یہ جو سیز فائر ہے فریجائل سیز فائر اس کا کیا بنے گا نو بڈی نوز۔ کی تھنگ از کہ ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ یہ UAE کے اوپر حملے کیے گئے، بٹ ڈیفینیٹلی وی آر آن دی ایج رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ۔ اینڈ کامران، یہ ہفتہ تو ایک بڑے بریک تھرو کا ہفتہ ہونا تھا، کیونکہ پہلے ایران نے پروپوزلز بھیجے، امریکہ نے اس پہ غور و فکر کیا، پھر امریکہ نے پروپوزل بھیجا، اب ایران اس کو دیکھ رہا ہے اور بات کافی آگے نکل گئی ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں ایران کا یہ اٹیک، اس کی کیا منطق ہے آپ کے نزدیک؟ ابھی تک کوئی واضح جواب ایران کی طرف سے سامنے نہیں آیا کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اٹیک کیا۔ ایک جو ریزن پیش کی جا رہی ہے کہ شاید وہ امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو سو کالڈ پروجیکٹ فریڈم جس کو نام دیا امریکی صدر ٹرمپ نے کہ اسٹریٹ آف ہرموز میں جو پھنسے ہوئے کنٹینرز ہیں جو شپس ہیں ان کو نکالنے کے لیے اب امریکہ جو ہے ان کی مدد کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین جسچر ہے، کوئی ایسکلیشن نہیں ہے۔ لیکن جو ایران ہے ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا انہوں نے واضح کیا کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر صرف ان کا کنٹرول ہے۔ تو ایک ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید ایران امریکہ کو یہ پیغام واضح طور پر دینا چاہتا ہے کہ اگر انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر کسی بھی اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے جو گلف کنٹریز ہیں، اور اسی لیے شاید UAE کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن یہ کافی آئی تھنک امپورٹنٹ اس لیے بھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آج شام جب ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی تو ان لائک جو پہلے ان کی بریفنگز تھیں، جب ان سے سوال ہوا ریگارڈنگ جو بیک چینل ایفرٹس ہیں، اور انہوں نے کنفرم کیا کہ امریکہ کی طرف سے جواب ہمیں آیا ہے جو ایران کا ایک 14 نکاتی پروپوزل ہے، اور اس پر وہ بڑے محتاط تھے، انہوں نے جیسے ماضی کی طرح آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے اور ایران جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید جو بیک چینل ایفرٹس ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے یا بہت سی چیزوں کے اوپر کہ اس جنگ کو کیسے ختم کرنا ہے وہ شاید کہیں نیرو ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایسے موقع کے اوپر یہ ڈیولپمنٹس ہونا
یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں بڑی واضح آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ دس کین بی پوزیشننگ، اپنی ایک فلیکسنگ ہو سکتی ہے اپنا لیوریج حاصل کرنے کے لیے، مگر کیا یو اے ای اس کو اسی طرح دیکھے گا؟ کیونکہ واضح رہے کہ ابھی تک سب سے زیادہ اٹیک اور حملے یو اے ای پہ ہی ہوئی ہیں گلف ممالک میں سے. ان کی سٹاک مارکیٹ بھی آج پھر سے بیڈلی ہٹ ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ کو یاد ہے چند دنوں پہلے متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بزور بازو کھلوانے کے حوالے سے بھی بات کی تھی سب سے پہلے. سو ایک پوزیشن ان کی اس حوالے سے رہی ہے. جی بالکل، آئی تھنک جو گلف کنٹریز میں سب سے زیادہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایران نے یو اے ای کو نشانہ بنایا، اور یو اے ای جو ہے وہی سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایران کے حوالے سے ان کا موقف سخت بھی ہے. وہ میڈیشن کے بھی خلاف رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو کارروائی ایران کے خلاف شروع کی تھی اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ابھی بہت سے جو ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جو میں فالو کر رہا تھا اور ان کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں تو بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت واضح طور پر آج جو ایران کی طرف سے جو بھی کارروائی کی گئی ہے اس کے بعد کوئی آپشن رہتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی ہم میڈیشن یا کوئی بات چیت یہ ختم، بلکہ یہ جو ایران میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یو اے ای اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی کر سکے؟ اگر وہ کارروائی کریں گے تو ایران کی طرف سے فردر کیا جواب آئے گا؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈسپائٹ یہ جو میزائل حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے، ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مزید وہ حملے کریں یا سچویشن کو فردر ایسکیلیٹ کریں. لیکن سرٹنلی یہ اگلے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا کہ کیا یہ واقعہ یا یہ واقعات آج کے پوری جنگ بندی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، یا پھر ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ڈپلومیٹک پروسیس ہے اس کو ٹریک پہ واپس لایا جا سکے گا. بڑی نازک صورتحال ہے کامران، یقیناً اگلے چند گھنٹے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی آپریشن فریڈم کے اعلان کے فقط 12 گھنٹوں کے اندر اندر یہ صورتحال اتنی اسکلیٹ کر گئی ہے. آئی مین فرینکلی دس سیمز کہ کسی ایک جانب سے somebody has been prepping for war again. بالکل، آئی تھنک میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسپوائلرز ہیں ہر طرف، شاید وہ نہیں چاہتے، شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے کہ یہ جو جنگ ہے یا عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے، اور کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے جتنے جو ریجن کے پلیئرز ہیں، نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان. تو اس موقع کے اوپر اچانک سے ایسکیلیشن ہونا، کیونکہ آلموسٹ اب 1 مہینہ ہونے والا ہے اس جنگ بندی کو، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایک اسٹیل میٹ ضرور تھا، بٹ آئی تھنک دونوں سائڈ جو ہیں وہ بڑا مینیجیبل تھا. لیکن اچانک سے آج پورے دن 2-3 واقعات اوپر تلے ہونا، اور اس طریقے سے جو سب سے اہم اس وقت سوال ہے کہ جو ایران نے یو اے ای کے اوپر جو حملے کیے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ حملہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں؟ اینڈ گیون دا فیکٹ کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا جو سیز فائر کو آپ اگر توڑیں گے تو یقینی طور پر دوسری سائڈ سے بھی وہ جواب آ سکتا ہے. اور اگین اس کے اندر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید وہ امریکی صدر ٹرمپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. شاید ان کو اندازہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جنگ میں واپس نہیں جانا چاہتے، تو وہ مسلسل ان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شاید پھر مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے. سم ٹائم اپنی لیوریج کے لیے آپ اوور پلے بھی کرتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، گیون دا فیکٹ کہ جیسے 24 گھنٹے پہلے بالکل حالات مختلف تھے، پازیٹیو سگنلز آ رہے تھے دونوں سائڈ سے کہ چیزیں شاید بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور اچانک سے یہ چیزیں ایسکیلیشن کی طرف جانا یقینی طور پر اٹس اے کاز آف کنسرن. سو کامران، اسرائیل تو پریپ کر رہا ہے فار وار اگینسٹ ایران. ہم یہ تازہ ترین لیٹسٹ خبر بھی شیئر کرتے جائیں. ہائی الرٹ رپورٹ ہوا ہے اسرائیلی نیوز چینلز پہ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. نیتن یاہو نے ایک ہائی لیول میٹنگ بھی کال کر لی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر اسرائیل ول سٹارٹ اٹیکنگ ایران رائٹ ناؤ؟ بیکاز یہ ہائی لیول میٹنگ بھی اگلے چند لمحوں میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اینڈ تمام تر اسرائیلی چینل جو ہے وہ ہائی الرٹ جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں. اب ایک ایسے ٹائم پہ واضح رہے کہ سر یہ فلیکسنگ اور پوسچرنگ سے بات تھوڑی آگے ہی جاتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ آپ کے IRGC کی طرف سے بھی نہ صرف ہارموز کا نیا میپ انویل کر دیا گیا ہے، مگر وہ ابھی بھی بضد ہے کہ اب US وارشپس کو نشانہ بنایا جائے گا اور ٹارگٹ کیا جائے گا. بالکل، آئی تھنک یہ جو خبریں اسی لیے الارمنگ ہیں کہ یہ تو اسرائیل تو پہلے بھی جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا، وہ پہلے بھی مذاکرات کے حق میں نہیں تھا، اور وہ پہلے بھی موقع کی تلاش میں تھا.
اور اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو شروعات ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہ ہو، کیونکہ امریکہ تو ابھی تک خاموش ہے ایران کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو بیک چینلز پاکستان کے ذریعے چل رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ جو یہ ایران کی طرف سے یو اے ای کے اوپر حملے کیے گئے ہیں تو اس کے جواب میں ڈیفینیٹلی جو اسرائیل ہے وہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کارروائی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ کارروائی ہوگی جسٹ ٹو ڈیٹر، یا ایک رسپونڈ کرنا کہ ہم اس نیو نارمل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ایران اگر یو اے ای کے خلاف کارروائی کرتا ہے یا کسی اور کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو جواباً اس کو کوئی جواب نہیں ملے گا، یا پھر یہ آل آؤٹ ایک ایسکیلیشن ہے جس میں اگین جو پھر امریکہ ہے وہ اور بھی یہ سر انوالو میں ہو جائے گا۔ کامران قطع کلامی معاف یہ بھی تو آپ کو بتا دوں، سینئر یو اے ای آفیشل نے رپورٹڈلی اسرائیل کا بتایا that the country intends to strike back at Iran after tonight's drone and missile attacks۔ یہ خبریں اب ایک دم تیز ہوتی جا رہی ہیں، مختصراً فرمائیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے میننگ فلی ایٹ دس ٹائم رائٹ ناؤ، یا یہ بات ہاتھوں سے نکل چکی ہے؟ دیکھیں آئی ایم شیور کہ جو پاکستان نے ابھی تک رول پلے کیا ہے اس کی وجہ سے آلموسٹ ایک مہینہ ہو گیا سیز فائر پہ، اس کے علاوہ جو دونوں ملکوں کے درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان جو پروپوزلز کے ایکسچینج ہے یہ ایک چھوٹی کامیابی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کانفلکٹ اتنا بڑا ہے، اب آئی ایم شیور کہ جو پاکستان ابھی بھی یہ چاہے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ اس لیول تک نہ جائیں کہ دوبارہ ایک سیز فائر کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ کرنی پڑے، تو بٹ اگین آئی تھنک پاکستان ایز اے میڈیٹر اس کی بھی سرٹن لمیٹیشنز ہیں۔ اگر جو بڑے پلیئرز ہیں، جو پارٹیز ہیں، if they don't show restraint تو شاید پھر چیزیں نکل جائیں، بٹ اسٹل I believe کہ at this time maybe from both sides یا پاکستان کی سائڈ سے کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہو رہی ہوگی کہ چیزیں وہ والی صورتحال نہ بنے جو پہلی والی آل آؤٹ وار نہ ہو، اور کسی طریقے سے چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم ایک ایسے عمل کا آغاز ہے جو ایرانیوں کے ساتھ براہ راست تصادم تک بھی جا سکتا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق سینٹ کام کے ایڈمرل بریڈ کوپر نے جمعرات کو صدر ٹرمپ کے سامنے ایک ایسا جارحانہ منصوبہ پیش کیا کہ جس میں امریکی بحریہ کو براہ راست ابنائے حرمت سے گزارنے کی تجویز دی گئی۔ ایک امریکی عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت ایران کی کسی بھی جوابی کارروائی کہ جس میں میزائل یا پھر تیز رفتار کشتیاں بھی شامل ہوں گی انہیں فوری طور پر تباہ کر دیا جائے گا، اور اگر ایران خلیجی ممالک پر حملہ کرتا ہے تو مکمل جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ ایران نے ایک بار پھر خلیجی ممالک پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور بالخصوص یو اے ای جس پہ پہلے دن سے ایران نے سب سے زیادہ حملے کیے ہیں ان دی گلف اسٹیٹس۔ یو اے ای کے اوپر ایز وی سپیک 4 ڈرونز اور میزائل داغے گئے ہیں، جس کے اندر سے 3 کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے، جبکہ چوتھا بتایا جا رہا ہے کہ سمندر میں جا گرا ہے۔ اور ابھی امریکہ کے اندر بھی یہی بحث تھی کہ اگر ایران نے ایک بار پھر گلف اسٹیٹس کے اوپر حملے شروع کیے تو ایک بار پھر مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکی بحری جہاز ابنائے حرمز کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایرانی خبر ارسال ایجنسی فارس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے ایک امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، کہ جس کے بعد جہاز نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، لیکن سینٹ کام نے ایسی کسی بھی کارروائی کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جہاز اپنے راستے پر روان دواں ہیں۔ تاہم برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک سیپریشن اسکیم کے جنوب میں ایک خصوصی سیکیورٹی ایریا قائم کیا گیا ہے، اور بحری جہازوں کے عملے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سفر کے لیے BHF کے ذریعے عمان کے حکام سے رابطہ کریں اور عمانی پانیوں کو ترجیح دیں۔ ٹریفک سیپریشن اسکیم کے جواب میں پاسداران انقلاب نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول ابنائے حرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، اور جاری اس نقشے میں ابنائے حرمز کے جنوب میں ایرانی کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات کی فجیرہ کے درمیان ایک خط واضح ہے۔ ناظرین ساتھ ہی ایران نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایرانی فوج ابنائے حرمز کو مکمل طور پر سنبھالے ہوئے ہے۔ امریکہ کی طرف سے سیکیورٹی زون بنانے اور فریڈم پروجیکٹ سے متعلق ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج امریکی خطروں کا جواب دینا جانتی ہے۔ امریکہ ایران کے حوالے سے جھوٹے دعوے دہرانا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو اپنے دعووں سے دستبردار ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے اسماعیل بقئی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے موصول ہونے والے امریکی جواب کا جائزہ لے رہے ہیں، مگر ہم ایسے فریق سے معاملہ کر رہے ہیں کہ جس کی رائے ہر روز تبدیل ہوتی ہے۔ اسماعیل بقئی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایران جنگ ختم کرنے کے علاوہ کسی معاملے پر بات نہیں کر رہا، جبکہ ابنائے حرمز کی بندش امریکی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ترجمان نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ابراہیم رضائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابنائے حرمز
एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। अबनाए हुर्मुज़ का रास्ता या तो शिकस्त तस्लीम करना है या किसी मुआहिदे पर पहुंचना अबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी बालादस्ती को तस्लीम करना है। Both of which don't seem possible at a time when Iran has once again started attacking GCC countries. वाज़े रहे सारी सूरत हाल में CNN का ये दावा है कि अमेरिका के 2 अमेरिकी फ्लैग मर्चेंट वेसल्स जो हैं स्ट्रेट और होर्मुज़ से गुजर चुकी हैं। In this chaotic situation where the truth seems to be the first and biggest casualty, फ्रांसीसी सदर का ईरान और अमेरिका दोनों मुमालिक पर अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर जोर देने का बयान सामने आया है। बयान में एक बार फिर अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई से इनकार करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रांस किसी ऐसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा कि जिसका फ्रेमवर्क वाज़े ना हो, और अभी भी कोई भी सूरत हाल वाज़े नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी तजारत को रेस्क्यू करने के लिए शाम ने एक ऐसी तजवीज़ सामने रख दी है कि जिसके तहत शाम आलमी तवानाई और तजारती नकलो हमल के लिए एक मरकजी राहदारी के तौर पर काम कर सकता है। BBC ने 4 Seas प्रोजेक्ट से मुतल्लिक लिखा है कि इस मंसूबे के तहत नकलो हमल और तवानाई के एक ऐसे मरबूत नेटवर्क का तस्वुर पेश किया गया है कि जो गल्फ, कैस्पियन सी, मेडिटरेनियन सी और ब्लैक सी को आपस में जोड़ता है। BBC के मुताबिक शामी सदर अहमद अल-शरा ने 24 अप्रैल को कब्रिज में होने वाली एक नशिस्त में इस मंसूबे की वकालत भी की और ये खाका भी पेश किया। 4 Seas प्रोजेक्ट के तहत 4+1 मंसूबों पर मजमूई तौर पर $50 अरब की लागत आएगी और इस मंसूबे में तुर्किया, अजरबैजान, कतर समेत दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। नाज़रीन, ऐसे में पाक बहरिया ने बहरिया अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फंसे एक भारतीय बहरी जहाज को रेस्क्यू कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक बहरिया एहलकारों ने तकनीकी खराबी का शिकार MV गोटाम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन अमले को हंगामी इमदाद फराहम की है और हंगामी इतला पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए भेजा। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई का अंदिया दे रहे हैं, जबकि आज ही वॉशिंगटन पोस्ट में सहाफी स्कॉट एंडरसन ने अमेरिकी सदर के ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन कोलोसल ब्लंडर करार दे दिया है और लिखा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग अब सफारती बयानात और किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मुसलसल की जाने वाली खींचातानी तक पहुंच चुकी है और ये सूरत हाल इस तबाही से कहीं बेहतर है कि जिसकी धमकी सदर ट्रंप चंद हफ्ते पहले ही ईरानी तहजीब के लिए दे रहे थे। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इस अचानक तब्दीली की वजह क्या है। इसका जवाब काफी सादा है। मिस्टर ट्रंप और उनके मुशीरों को इस हकीकत को मानने में काफी वक्त लग गया कि बमबारी के बावजूद ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत हुई और ना ही हथियार डालने पर ईरान मजबूर हुआ, बल्कि इसके बरक्स ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम रास्ते को बंद करने की अपनी सलाहियत दरियाफ्त कर ली, जिसके बाद एक ऐसा समझौता हो सकता है कि जिसमें ईरानी हुकूमत बरकरार रहे और मजीद मजबूत भी हो जाए, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुबकी का सामना करना पड़ जाएगा। अब खलीज फारस की सलामती का दारोमदार इस बात पर है कि ट्रंप इंतजामिया तेहरान की हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा करे और अब ईरान मुमकिना तौर पर मुज़ाकरात को तूल देकर मजीद रियायतें हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वक्त उसके हक में है। ये सूरत हाल जदीद जंग के मैदान में एक खतरनाक और मुस्तकिल तब्दीली को जाहिर करती है, क्योंकि जब फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिकी हमला शुरू हुआ था तो इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा गया था कि जो बज़ाहिर इसके हुक्म देने वाले शख्स के मिजाज और उसकी जहनियत की अक्कासी करता था। लेकिन आज जब हम इस मुहिम के नताइज पर गौर कर रहे हैं तो इसके लिए ज्यादा मौजू नाम शायद ऑपरेशन कोलोसल ब्लंडर होगा, क्योंकि कोई भी हदफ, कोई भी टारगेट अभी तक अमरीकी और इजरायली हमले से हासिल नहीं किया जा सका। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम और अहदाफ हासिल ना करने के साथ साथ दूसरी जानिब सदर ट्रंप की मकबूलियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज और इप्सॉस के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 62% अमरीकियों का यह मानना है नाजरीन कि ट्रंप बतौर सदर अपनी जिम्मेदारियां दुरुस्त अंदाज में परफॉर्म नहीं कर रहे। 66% ने ईरान के मामले को दुरुस्त अंदाज में हैंडल ना करने का जिम्मेदार भी ट्रंप को ही ठहरा दिया है। 74% उन्हें माली अखराजात में इजाफे की वजह समझते हैं, जबकि 72% का यह ख्याल है कि वो महंगाई में इजाफे के भी जिम्मेदार हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तज्जिए में लिखा है कि सदर ट्रंप एक ऐसी गैर मकबूल जंग लड़ रहे हैं कि जिसमें अमरीकी अवाम की कोई दिलचस्पी ही नहीं। हर आने वाला सर्वे उनकी मकबूलियत में कमी का इशारा दे रहा है और वो हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसे मैस में फंसते चले जा रहे हैं जो उनकी सियासी, मुआशी और सफारती अदम मकबूलियत का बायस बन रहा है।
नाज़रीन, जैसे जैसे सदर ट्रंप की मकबूलियत गिरावट का शिकार हो रही है, उनके पास ईरान की जंग से बाहर निकलने के ऑप्शंस भी कम हो रहे हैं। वैसे वैसे उनके बयानात से उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। 4 दिन कबल कांग्रेस की आर्म सर्विसेज कमेटी के दौरान सेनेटर सारा जेकब्स ने अमरीकी वजीर जंग से डायरेक्टली पूछा, क्या ट्रंप ज़हनी तौर पर कमांडर इन चीफ रहने के काबिल हैं? और अब अगर सदर ट्रंप के गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान ही दिए गए बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट पर ही नजर डाल ली जाए, ये वाज़ेह हो रहा है कि ट्रंप बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने पोस्ट की कि जिस पर उन्होंने लिखा, आई हैव ऑल द कार्ड्स। इस पोस्ट को व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल पेज पर रिपोस्ट भी किया। सदर ट्रंप का ये दावा अपनी जगह नाज़रीन, लेकिन सदर ट्रंप 28 फरवरी से अब तक गुज़िश्ता 66 दिनों में जो भी कार्ड खेलते हैं, इसमें उन्हें नाकामी का और सुक्की का ही सामना करना पड़ता है। 2 मई को व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की विनिंग इट कहते हुए मुख्तसर वीडियो भी शेयर करी। बिलीव इट और नॉट, दिस इज द व्हाइट हाउस शेयरिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्स वीडियो, ऑलमोस्ट मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ इट। एक रिपीट के ऊपर चलती हुई व्हाइट हाउस यानी विनिंग इट, और साथ ये कहना आई हैव ऑल द कार्ड्स। बार बार खुशखबरी देते हैं सदर ट्रंप, लेकिन बार बार वो अमली तौर पर खुशखबरी हमें दिखाई नहीं देती। व्हाइट हाउस ने 2 मई को भी सदर ट्रंप की मुतअद्दिद वीडियो शेयर की नाज़रीन के, जिनमें वो सोशल सिक्योरिटी से मुतल्लिक बयान दे रहे हैं। मगर हकीकत तो ये है कि व्हाइट हाउस जिस वक्त ये ट्वीट्स कर रहा था, सदर ट्रंप अपनी मकबूलियत की कम तरीन सतह पर मौजूद थे और लोग उन्हें मुआशी मुश्किलात का शिकार करार दे रहे थे। इवन एज वी स्पीक राइट नाउ, सदर ट्रंप का बयान अपनी जगह, लेकिन ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ और कहानी दिखाई दे रही है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, मशरिक़ वस्ता में हालात एक बार फिर कशीदा हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने अमरीकी नेवी पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए हैं, जबकि अब से कुछ देर कबल CNN ने ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात उम्मीद कर रहा है कि अगले 24 घंटों में इजराइल और अमरीका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं, जबकि ईरानी शहर मशहद में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, UAE के स्टॉक मार्केट हैज़ बीन बैडली हिट। एयरपोर्ट्स को ऑन फ्रीज डाल दिया है, फ्लाइट्स जो हैं वो स्टैंड बाय पे कर दी हैं या डाइवर्ट कर दी गई हैं। एंड एज वी स्पीक अगले 24 घंटे गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से, मुकम्मल जिम्मेदारी से एक बार फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी में हरकत में आ चुका है और एक बार फिर इरानियन काउंटर पार्ट से भी रीच आउट कर लिया गया है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, जबकि UAE के हवाले से भी राब्ते एज वी स्पीक जारी हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक। मार्का हक बनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। काउंटर स्ट्राइक्स और एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स, पाकिस्तान का रिलायंस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, ड्रोन स्ट्राइक्स पे और साइबर अटैक्स पे टू टारगेट द इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन लाइंस विदाउट एस्केलेटिंग इनटू फुल स्केल वॉर अपनी मिसाल आप है। These unconventional responses multiplied pressure on India while staying below the threshold of a wider nuclear escalation. मुल्क भर में जहां मार्काए हक की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहीं भारत की पूरी दुनिया में रुसवाई और जिल्लत भी मुकद्दर बन गई है। पाक फिजाइया की शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारों के, जिनमें राफेल भी शामिल थे, उन्हें मार गिराकर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम S-400 522 के करीब जंगी तैयारों के, जिनमें जदीद राफेल तैयारे MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 और तेजस जैसी फिजाई ताकत, हैरप और हीरोन और रुस्तम की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और करीबन 14 लाख अफवाज के जोम में मुब्तला भारत पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाज बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। मगर मोदी और इसकी फौज का ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया कि जब पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पहले भारत का दिफाई सिस्टम तबाह करके हाथ पांव बांधे और फिर फिजाई झड़प में 6 जंगी तैयारों को मार गिराकर घुटनों के बल झुका दिया। इंडिया एम्प्लॉयड मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स, जिसके अंदर ब्रह्मोस शामिल था, स्कैल्प मिसाइल शामिल थे, लॉइटरिंग म्यूनिशन शामिल थे और रात गए स्ट्राइक किया गया डीप इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी विदाउट रिलाइंग सोलली ऑन मैन्ड एयरक्राफ्ट। लेकिन ये एक इंडिया का खाका रहा है पीछे से और रात गए वार करने में। सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमने देखा पास्ट लिमिटेड इंकर्जन से, लेकिन दोनों साइडों से ड्रोन्स का इस्तेमाल, बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल एज पार्ट ऑफ द फाइट
نے اس پوری کی پوری کانفلکٹ کو ایک فرسٹ انسٹنس آف ڈرون وارفیئر بنا دیا بٹوین ٹو نیوکلیئر آرمڈ رائیولز رادر دین جسٹ گراؤنڈ آرٹلری اسکرمشز جو ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں آن دا لائن آف کنٹرول. یہ انکنونشنل ایسپیکٹس تھے اس کے. کروز میزائلز کا استعمال، ڈرونز کا، سائبر انفارمیشن ایفرٹس کا، پریسیشن سٹرائکس کا رادر دین ٹریڈیشنل لارج اسکیل گراؤنڈ وارز جو ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں. پوری کنفرنٹیشن جو ہے یہ تقریباً 3 دن کے لیے لاسٹ کی. اٹ اینڈڈ ود اے سیز فائر اگریمنٹ 10 مئی 2025 کو. شارٹ انٹینس ایکسچینج نے انڈر لائن کیا کہ کتنا جلدی لمیٹڈ انگیجمنٹس بھی ہیں نیوکلیئر رائیولز کے مابین، ان کے درمیان حالات کو ایسکلیٹ کر سکتی ہیں اکراس ملٹیپل ڈومینز، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بڑا اسٹرانگ ڈپلومیٹک کالز آئیں فار ڈی ایسکلیشن. پاک فضائیہ نے 7 اور 8 مئی کی درمیانی تاریخ رات کو ناظرین چاندنی رات میں بدل دیا. فرانسیسی کمانڈر جیکس لونے نے بھی پاکستانی شاہینوں کی شاندار پرفارمنس اور کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ J-10C طیاروں کی بجائے پاک فضائیہ کی صلاحیتیں اور کیپبلٹیز ایکچولی کامیابی کی اصل وجہ تھیں. پاک فضائیہ کی تیاری بھارت سے کہیں بہتر تھی. رافیل کی تباہی طیارے کا تکنیکی معاملہ نہیں تھا بلکہ بھارتی پائلٹس اسے مناسب انداز میں اڑانے میں ناکام رہے. پاکستان نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دے کر اس کی فوجی بالادستی اور علاقائی برتری کو پاش کر دیا. پاکستانی افواج نے ایک دن کی ناقابل تسخیر کارروائی میں نہ صرف بھارتی فوج کو مفلوج کیا بلکہ مینی انسٹنسز سورت گڑھ، سرسا، سری نگر، جموں اور پٹھان کوٹ کے فضائی اڈے تباہ کیے. ساتھ ہی بیاس اور نگروٹا میں بھی براموس میزائل سائٹس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب مارکہ حق میں بھارت اس عبرتناک شکست کے بعد پوری دنیا میں مذاق بن چکا ہے. the president himself, the president of the United States cannot stop reminding the world کہ بھارت کو کس طرح شکست ہوئی ہے. دنیا کی سپر پاور کا صدر کبھی 7 کبھی 8 اب تو وہ بہرحال 11 رفال طیارے گرائے جانے کا تانا دے رہے ہوتے ہیں. ملاحظہ کیجئے. پاکستان کے منہ توڑ جواب پر مودی سرکار نے امریکہ کی منت ترلے کر کے سیز فائر کروایا اینڈ آف کورس دین اٹ ڈینائیڈ اٹ. وہ انکاری بھی ہو گیا مگر جنگ بندی کے اس مطالبے پر ہی مکرا. مگر ٹرمپ انتظامیہ بار بار تصدیق کرتی رہی کہ بھارت نے سیز فائر کرانے کی درخواست کی تھی. مودی سرکار دنیا بھر میں رسوائی اور ذلت کی علامت تو بن چکے ہیں مگر نریندر مودی نے پہلگام واقعے کے بعد شروع کردہ آپریشن سندور کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے خوب استعمال کیا ہے. پہلے ریاست بہار میں الیکشن جیتا اور اب مغربی بنگال میں بھی ممتا بینرجی کے 15 سالہ اقتدار کو شکست دے دی گئی ہے. بی جے پی نے مغربی بنگال کی 293 نشستوں میں سے 163 پر کامیابی حاصل کی ہے. 45 نشستوں پر برتری لیے ہوئے ہے اور ممکنہ طور پر اٹ سیمز کہ 208 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے. ممتا بینرجی کی جماعت آل انڈیا ترنمول کانگریس نے ابھی تک صرف 58 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور صرف 21 نشستوں پر برتری حاصل ہے، لیڈ ہے. ممکنہ طور پر ممتا بینرجی کی جماعت 79 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. مغربی بنگال کی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 148 نشستیں درکار ہوتی ہیں جبکہ مودی کی پارٹی سادہ اکثریت سے کہیں آگے نکل چکی ہے. بھارتی ریاست بنگال کئی برسوں تک نریندر مودی کی سیاسی پیش قدمی سے دور رہی ہے مگر اب بی جے پی نے اپنا دائرہ سیاست وسیع کیا ہے اور مضبوط سمجھی جانے والی علاقائی جماعتوں کو بھی شکست دے دی ہے. ریاست بنگال کے یہ الیکشن غیر معمولی طور پر فیصلہ کن سمجھے جا رہے ہیں. 10 کروڑ سے زائد ووٹرز کے ساتھ مغربی بنگال کا الیکشن مرکزی الیکشن سے مشابہت رکھتا ہے. مودی کے 12 سالہ اقتدار میں یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی شمار کی جائے گی. گزشتہ انتخابات میں ممتا بینرجی کی جماعت نے 215 نشستیں حاصل کی تھیں اور تب مودی کی پارٹی نے صرف 77 سیٹس جیتی تھیں. لیکن اس مرتبہ 2/3 اکثریت سے کامیابی مودی سرکار کو مزید قوت بخشے گی. Just imagine the atrocities that he will then unleash. مغربی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی قریباً 27% ہے. اسمبلی کی 1/3 نشستیں مسلمانوں کے پاس ہیں. گزشتہ انتخابات میں مسلم اکثریتی 88 میں سے 84 نشستیں ترنمول کانگریس نے حاصل کی تھیں لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کی اس برتری کا توڑ کرنے کے لیے وسیع تر ہندو اتحاد اور مسابقتی فلاحی وعدوں کا استعمال کیا. نقد امداد ڈبل کرنے کا وعدہ بھی کیا مگر مودی کی اس جیت کے پیچھے سب سے اہم اور بنیادی عنصر لاکھوں ووٹرز کو ووٹر لسٹ سے ہی نکال دیے جانے کا کہا جا رہا ہے. انتخابات سے قبل قریباً 90 لاکھ ووٹرز کی جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے انہیں ووٹر لسٹ سے ہی نکال دیا گیا. ووٹر لسٹ سے نکالے گئے ووٹرز کی بڑی تعداد کو غیر حاضر یا پھر فوت شدہ قرار دے دیا گیا. اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے تحت
दायर की गई 12 लाख से जायद वोटर्स की अपीलें अभी भी एज वी स्पीक ज़ेरे इल्तमा हैं। 12.9 लाख में से सिर्फ 1468 अपीलों की मंजूरी दी गई है। नाजरीन, मुख्तलिफ मराहिल में करीबन 14 लाख अपीलों में से महज खानापुरी के तौर पर चंद हजार अपीलें ही निपटाई जा सकी हैं। यही चीज वोटर लिस्टों की तब्दीली राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से हाईलाइट कर रहे हैं। मुतासरा वोटर्स में से एक बड़ी तादाद अक़लियती बरादरी और दल्लत तबके से ताल्लुक रखती थी और यूं 90 लाख वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर करके मोदी सरकार ने जमहूरियत की अजीम और तारीखी कामयाबी समेट ली है। बहरहाल बीजेपी ने कई रियासतों में मजबूत कारकर्दगी दिखाई है और खास तौर पे आसाम में पार्टी ने मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि मगरबी बंगाल में एज वी स्पीक बीजेपी ने गैर मुतवक्के तौर पर अहम तरीन पेशकदमी की है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें खास तौर पर कांग्रेस और इसके इत्तेहादी कई इलाकों में कमजोर नजर आए। केरला में कांग्रेस इत्तेहाद की बरतरी सामने आई है, जबकि बाएं बाजू की हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। तमिलनाडु में एक नया अंसर भी सामने आया है कि जहां फिल्म स्टार विजय की सियासी जमात ने रवायती जमातों के लिए चैलेंज पैदा कर दिया है कि जिससे रियासत की सियासत में तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन का बिखरा हुआ इत्तेहाद इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन के सामने आया है। ये इंतखाबात मोदी हुकूमत के लिए एक मिड टर्म टेस्ट समझे जा रहे हैं। आइंदा कौमी इंतखाबात में मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान है, बट एज इंटरनेशनल मीडिया इज पोर्ट्रेइंग एंड मोर स्पेसिफिकली अल जजीरा की हेडलाइन है हेजेमोनिक पावर, हाउ मोदीज बीजेपी वन इंडियाज बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉकिंग द पाथ of religious polarization and leveraging underlying anti-incumbency Modi's party sweeps key state। बहरहाल बात करेंगे पिछले एक साल में किस तरह मोदी सरकार ने अपना कोई भी लेवरेज, कोई भी रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने में नाकामी दिखाई है और किस तरह पाकिस्तान के परसेप्शन और इज्जत में नुमाया इजाफा हुआ है इंटरनेशनली। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जॉर्जियो कैफिरो, आप सीईओ हैं गल्फ स्टेट एनालिटिक्स के, वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। प्रोफेसर, थैंक you so much for joining us. We saw a multi-domain engagement without full mobilization last year, and of course, you know, the world noticed there were blurring lines between conventional and unconventional. Analysts now see this as a model for modern limited wars, where military, economic, and informational tools are all used simultaneously to pressure the opponent without actually triggering a full-scale offensive or a war. Unlike full-scale wars of 1965 or 1971 we've seen in the past, this 2025 conflict involved airstrikes, missiles, drones, cyber information operations, and intelligence warfare, with neither side committing to massive troop mobilization. Professor, how exactly did this conflict change the landscape for South Asia, in your opinion? Yeah, thank you so much. It's really an honor to be a guest on your program. I certainly agree with all the very important points you make. The brief conflict between Pakistan and India that took place roughly 1 year ago was rather new and unconventional, again, for all the reasons you laid out. I think from the perspective of the international community, what was alarming was how a single incident in Kashmir was able to quickly escalate into what was the most intense conflict between these two nuclear-armed countries in South Asia for decades. And the rapid escalation was deeply concerning. I think, though, it's important to, from a geopolitical perspective, take stock of how that conflict changed the landscape in South Asia, West Asia, and also some of the broader power play dynamics on a global level. Maybe we'll talk about this more later, but I think one of the important takeaways is that that conflict served to enhance Islamabad's standing with the Trump administration and to enhance Pakistan's position as a power that is very capable of defending itself militarily, very capable of showing control amid an upwards movement on the escalation ladder, while later on also proving to be a rather effective diplomatic player in that absolutely. part of the And world. Professor, the confrontation, although it lasted just 3 days, yet the use of long-range missiles and drones meant that, you know, each side
could strike very deep into the other's territory almost instantly, which was really concerning. But experts warn that, miscalculations or misidentifications in such kinds of fast-moving multi-domain battles, they can in fact trigger a wider scale conflict very easily and within seconds, including nuclear posturing. And that's exactly what we saw. What was the most alarming for the international community? Again, going back to a point I was making a moment ago, I think the extent to, the fast rate at which escalation took place was alarming to many in the international community. Looking forward, I know, speaking as an analyst here in Washington, there are many in the United States, and I assume in countries worldwide, who are worried about the next conflict between Pakistan and India without underlying issues that serve as the source of tension in bilateral relations. There seems to be, in the minds of many throughout the international community, good reason to worry that another conflict is coming at some point, and perhaps that next conflict will be longer and it will move further up the escalation ladder. Yeah. And given that, as everyone knows, Pakistan and India are nuclear armed states, anytime there's a conflict between the two powers, issues of global security are always at stake. Professor, compared to India's rapid strike strategy, Pakistan's very measured multi-domain counterattacks were widely viewed as very calculated rather than, reckless. Analysts were also noting that global media coverage portrayed Pakistan as defending sovereignty rather than provoking conflict, boosting its image all over, and especially among the non-aligned nations and the Muslim world. Pakistan leveraged global concern over nuclear escalation to call for immediate ceasefire, and I find that itself was just perfect timing. By the fact that how we highlighted civilian impact and rapid de-escalation, Pakistan did gain diplomatic support from key players, while portraying India, in fact, as the aggressor, and that we did see that in those days especially did turn India's ambition into a short-term stalemate with reputational damage, so to say. How do Western countries look at Pakistan today? Yeah, well, I think it's useful to consider changes in both how Western countries look at Pakistan as well as India. For many years before the so-called war on terrorism began, people in the West, at least here in the United States, would always sort of mention India and Pakistan together with a hyphen. Then after the 9/11 attacks, there was a new way of referring to Pakistan, sort of hyphenating it with Afghanistan, and not only associating Pakistan with the Taliban's extremism and terrorism in Afghanistan, but also going as far as really blaming Islamabad for the problems in Afghanistan. And in the post 9/11 period, Pakistan suffered from a label in the US as sort of a rogue state. To get to your question, I think this is what has changed, and this is probably one of the most important things we're talking about today. That's not the label that Pakistan has. This American-Israeli war on Iran has become a huge mess for the United States. No easy solutions. It's a crisis that seems to be beyond the Trump administration's control. That's my personal opinion, my personal assessment. And Pakistan has emerged as a responsible diplomatic actor here. And I think at the same time, whereas in the past, people used to portray India as the democratic country, Pakistan as more autocratic, I think given Modi's leadership and issues regarding the treatment of minorities in India, it's not seen as a black and white contrast at this point. Add to the mix, there's definitely a close bond between the second Trump administration and Pakistan. In other words, I think Pakistan is really rising as a middle power, that is respected
by the major players on the international stage, United States, China, Russia, the Gulf Arab monarchies, so on and so forth. So frankly, Professor, how badly do you feel then did this affect India's standing and image? You know, not ignoring how President Trump has continuously been admonishing India for the last 1 year and clearly in a very derogatory tone. But also India's irrelevance today in terms of USA-Iran conflict. Has India been able to leverage its relationships anywhere that would meaningfully serve its national interest? It's a great question. To begin, let's point out that the war that the United States and Israel decided to wage on Iran has done quite a bit to harm India's economic interests. And that is obviously worthy of a whole other discussion, how the situation in and around the Strait of Hormuz is impacting the Indian economy. Moreover, though, what we see is that India is not necessarily relevant to that conflict from a diplomatic standpoint. India has not been able to leverage its relationships with Iran, Israel, and the United States in ways that can enable New Delhi to play a meaningful diplomatic role that would serve India's national interests. On the other hand, Pakistan is proving capable, at least so far, of doing that, at least to some notable extent. Moreover, in a grander picture, there has been a quest on the part of India to see to it that Pakistan is isolated globally. And bringing us back to the points I was making earlier, it's the opposite that is occurring. Pakistan is not being viewed by the international community as a rogue or pariah state. Its labels are not about being a sponsor of terrorism or violent extremism. To the contrary, these global powers, United States, Russia, China, the Gulf Cooperation Council members, probably most importantly, Saudi Arabia, are engaging Pakistan in ways which highlight how valuable they see their relationships with Islamabad as in the current period. Absolutely. To the point, New Delhi's efforts to isolate Pakistan have certainly not proven successful. And you know, lastly, Professor, ironically, it's Modi's India that is seemingly more fascist and extremist today, democratically backsliding India versus the shining India we used to know of. Well, speaking as an analyst here in Washington, D.C., I would say that growing discourse in the United States as well as in other Western countries about India increasingly focuses on the democratic backsliding in India. We know that throughout the wider Islamic world, the treatment of Muslims in Modi's India is a central focal point. And these issues of human rights and growing authoritarianism are shaping much of the discussion about India on a global level. Thank you so much, Professor. Giorgio Cafiero was with us. Aapne guftagoo suni. Aaj ke liye ijazat dijiye. Good night. Allah Hafiz.